بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدارتی انتخابات میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار 5 نومبر کو ہونے والے الیکشن کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے عہدے کے لیے ایک امیدوار سیاسی جماعت کا باضابطہ امیدوار کیسے بنتا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ ایک دلچسپ عمل ہے جو وقت کے ساتھ تیار ہوا ہے۔ آئیے امریکہ کے سیاسی پرائمری اور کاکسز کی دنیا میں غوطہ لگائیں، جہاں امیدواروں کو وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں اپنی جماعتوں کی نمائندگی کے لیے نامزد کیا جاتا ہے۔ امریکہ کا آئین صدر کے انتخاب کے لیے قوانین کا خاکہ تو پیش کرتا ہے، مگر اس بارے میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے امیدواروں کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے۔ ابتدا میں اس کا فیصلہ پارٹیوں کے کنونشن میں ہوا کرتا تھا، جو پرجوش اجتماعات ہوتے تھے، مگر ان میں اکثر پارٹی کے طاقتور امیدواروں اور فنانسرز یعنی بڑے کاروباری اداروں کا غلبہ ہوتا تھا، جو مندوبین کی وفاداریاں پر کنٹرول رکھتے تھے۔ صدارتی امیدواروں کا انتخاب لوگوں کی مرضی کی عکاسی کرنے سے زیادہ تجارتی مفادات، سرپرستی اور یہاں تک کہ پیسے کے بارے میں بھی تھے۔ 1900 کی دہائی کے اوائل میں کچھ ریاستوں نے قومی نامزد کنونشن کے لیے مندوبین کے انتخاب کے لیے پرائمری انتخابات کا انعقاد شروع کیا۔ ان پرائمریز کا مقصد پارٹی بوسط کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا۔ اس نئے نظام کے تحت 1912 میں تھیوڈور روزویلٹ نے پرائمری انتخابات کے ذریعے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کی، جبکہ انہوں نے مقبول ووٹ کی اکثریت حاصل کی، مگر وہ اس لیے نامزدگی حاصل نہیں کر سکے کیونکہ کنونشن کے لیے صرف 42% مندوبین کو پرائمری کے ذریعے منتخب کیا گیا تھا۔ اس واقعہ نے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے عمل میں اہم تبدیلیوں کو جنم دیا اور 1920 کی دہائی تک زیادہ تر ریاستوں نے پرائمری انتخابات کو مندوبین کے انتخاب کے طریقہ کار کے طور پر اپنایا، جس سے وہ صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے عمل کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ اب صدارتی امیدواروں کے انتخاب کے لیے پرائمری فروری سے جون تک ہوتی ہے اور اس دوران ہر ریاست میں انتخابات ہوتے ہیں۔ فروری کے شروع میں پہلا الیکشن ہمیشہ آئیوا میں ہوتا ہے، جس کے بعد جون تک ریاستوں میں پرائمری انتخابات میں امیدوار مندوبین کی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا چناؤ اس پر منحصر ہے کہ انہیں کتنے ووٹ ملتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کل 3979 مندوبین اپنے پارٹی امیدوار کا چناؤ کرتے ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی میں ان مندوبین کی تعداد 2472 ہے۔ پرائمری کی سطح پر امیدوار کو کامیابی کے لیے 50% سے زیادہ ووٹ لینا لازمی ہے۔ ہر ریاست میں دستیاب مندوبین کی تعداد ریاست کے باشندوں کی تعداد پر منحصر ہے۔ مندوبین دراصل حقیقی لوگ ہیں جو اس امیدوار کے لیے ووٹ دینے کے پابند ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں تخصیص کیا جاتا ہے۔ اب پارٹیوں کے قومی کنونشن صرف رسمی طور پر ہی صدارتی امیدواروں کی نامزدگی کی توثیق کرتے ہیں، کیونکہ ان کی توجہ اب پارٹیوں کے منشور کی تیاری اور انتخابی موضوعات کی طرف مرکوز کر دی گئی ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک نیوز۔